الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آخری کتاب، آخری پیغمبر، آخری امت کے لیے نازل فرمائی. قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ تین ہر مسلمان پر قرآن کے بنیادی حق ہیں. نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، اور نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا. یہ قرآن کے ہر مسلمان پر بنیادی 3 حق ہیں. پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے. میں نے اس کے لیے مختصر سی تلاوت کی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس بات سے پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ. شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی. نمبر 1 معمورات، نمبر 2 منہیات. نمبر 1 کچھ کام کرنے کے ہیں، نمبر 2 کچھ کام نہ کرنے کے اور بچنے کے ہیں. نمبر 1 کچھ باتیں کہنے کی ہیں، اور نمبر 2 کچھ باتیں نہ کہنے کی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. جو کام کرنے کے ہیں اور جن باتوں کو کہنا چاہیے انہیں خیر کہتے ہیں، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے، جن باتوں سے بچنا چاہیے ان کو شر کہتے ہیں. تو گویا پوری شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 خیر کو لینا، نمبر 2 شر سے بچنا. قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ قیامت کے دن دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خیر پر بھی اللہ جزا دیں گے، اور قیامت کے دن دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے شر پر بھی اللہ سزا دیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. خیر پر جزا دینا اور شر پر سزا دینا یہ اللہ کا قانون ہے. ہاں یہ بات الگ ہے اللہ اپنے کرم سے کسی کے شر کو معاف فرما دے، اللہ شفاعت سے معاف فرما دے، شر کی سزا دے کے اللہ جنت میں داخل فرما دے. لیکن قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر پر اچھی جزا دیتے ہیں اور شر پر انسان کو بری سزا دیتے ہیں. تو شریعت 2 چیزوں کا خلاصہ ہے. نمبر 1 خیر کو حاصل کرنا، اور نمبر 2 شر سے بچنا. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے. نمبر 1 اہل خیر، نمبر 2 اہل شر. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اہل خیر بن کے رہنا ہے یا ہم نے اہل شر بن کے رہنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے بندوں کے سامنے دونوں راستے بیان کر دیے. کسی ایک راستے پر چلنے کا بندے کو مجبور نہیں کیا جاتا. مجبور کا معنی جبر نہیں ہے، یعنی فطری طور پر اللہ کسی کو مجبور کر دیں، تقویناً مجبور کر دیں کہ شر کر ہی نہ سکے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے.
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتے تو تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جو محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ اولاد اسے ہی دیتے ہیں کہ جس نے شادی کی ہو، اپنی بیوی سے ملا ہو۔ اللہ اس کو نہیں دیتے جس نے شادی نہ کی ہو اور بیوی سے نہ ملتا ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ باقی شادی کے باوجود بھی نہ دیں، کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے۔ ہم تمام قانون شریعت کے پابند ہیں، ہم قانون شریعت سے بالا تر نہیں ہیں۔ ہم پابند ہیں کہ شریعت کے قانون کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاریں۔ تو دنیا میں دو طبقے ہیں، نمبر 1 اہل خیر، نمبر 2 اہل شر۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے قبر سے لے کر حشر تک کی، اور ایک زندگی ہے میدان حشر کی۔ ایک زندگی ہے میدان حشر کے بعد کی۔ یہ جو ہماری زندگی ہے موت تک کے لیے، یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ موت کے بعد قیامت تک کی زندگی مختصر ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی سے لمبی ہے۔ اور اس کے بعد کی زندگی حشر کی وہ بھی ہے، وہ کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اتنا بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایک دن دنیا کی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 میں 50,000 سال کے برابر ہوگا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے وہ دن کتنا لمبا ہوگا۔ اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ جنت اور جہنم کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ جنت یہ اہل خیر کی جگہ ہے، اور جہنم یہ اہل شر کی جگہ ہے۔ جنت میں وہ جائیں گے جو خیر والے ہیں، اور جہنم میں وہ جائیں گے جو شر والے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس کو آپ توجہ رکھیں۔ میرا بیان اتنا آسان ہوتا ہے کہ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ مزدور بھی سمجھتا ہے، لیکن مشکل اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہلکی سی توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا، اور عام آدمی کو بھی آئے گا۔ توجہ نہیں کریں گے تو بڑے سے بڑا علم ہوئے گا، اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، اور پھر آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے تو آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ مسلسل سنتے رہیں گے تو پھر آپ کو بیان کا فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت توجہ سے سمجھیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام ہے آراف۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی گناہ زیادہ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں وہ آراف اس دیوار پر رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دیوار سے جنت میں داخل فرما دیں گے، پھر یہ بھی جنت میں چلے جائیں، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گئے ہوں گے۔ ان میں جو آخری شخص جہنم سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ اس کو جب جنت کا راستہ دکھائیں گے، جاؤ جنت میں، تو حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ شخص کہے گا اللہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اور پھر جنت کو دیکھے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس کو ہوگا میرے اعمال کیسے ہیں۔ خیر جب یہ جنت میں جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دیں گے، اور ساتھ یہ فرمائیں گے کہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ۔ اب بتائیں دنیا سے 10 گنا، میرا بات کو اچھی طرح سمجھنا۔ میں جب رکتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی اہم بات آپ کو سمجھانی ہے۔ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت یہ اس شخص کو ملے گی جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو سب سے کمزور عمل والا ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور اس جنت میں آدمی کتنے ہوں گے؟ ایک۔ کتنے ہوں گے بولو؟ ایک ہوگا نا، 2 تو نہیں ہوگا نا، ایک ہی ہے نا۔ کیوں؟ جنت رہنے کی جگہ نہیں ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔
رہنے کی جگہ پہ گزارا ہوتا ہے، عیش کی جگہ پہ گزارے نہیں ہوتے، وگرنہ عیش کس بات کی ہو۔ تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک ایسے آدمی کی ہوگی جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے کمزور اعمال والا ہوگا، اور جنت میں ایک ہی بندہ ہوگا۔ اب یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ صرف تم نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی کس کو؟ ایک بندے کو نا، اس میں تو دوسرے کو گنجائش ہے کہ دوسرا بھی چلا جائے۔ تو ہم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں ہم نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو؟ بھائی ہم چاہیں تب بھی کوئی نہیں جا سکتا، ہمارے چاہنے نہ چاہنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت میں سب سے آخری بندہ جائے گا، اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جنت میں یہ معاملہ نہیں کہ اوروں کو جانے دو یا نہ جانے دو، نہ ہم کسی کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو جہنم سے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو جہنم سے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے دائرۂ اختیار سے خارج ہے۔ تو دنیا میں بعض لوگ اہل خیر ہیں اور بعض لوگ اہل شر، توجہ رکھنا ذرا، بعض اہل خیر ہیں اور بعض اہل شر۔ میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو اس پر بھی جزا ہے، اور شر چھوٹے سے چھوٹا ہو تو اس پر بھی سزا ہے۔ لہذا کسی خیر کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے، اور کسی شر کو اس وجہ سے اختیار کرنا یہ تو چھوٹا سا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ بہت بڑے محل کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی کافی ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک ہلکی سی چنگاری پورے محل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہو کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں پھر بات بڑی مختصر سے کہتا ہوں کہ میرا مضمون آپ کو سمجھ آئے، اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ اللہ پاک نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس کام کا پیغمبر نے حکم دیا اس کو تم نے کرنا ہے، اور جس کام سے پیغمبر نے روکا اس کو تم نے چھوڑنا ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ اوامر ہیں، خیر ہے، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ نواہی ہے اور شر ہے۔ معلوم ہوا کہ امت میں 2 کام کرنے ہیں، خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے، خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا۔ اب آپ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں جملے ہمیشہ سمجھاتا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہ کہا کرو۔ جب آپ یہ کہیں گے تو جو منکر ختم نبوت قادیانی اور مرزائی ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں، آپ کا جواب ہوگا آئیں گے، اور نبی ہوں گے یا نہیں، آپ کہیں گے نبی ہوں گے۔ تو آپ کو کہہ رہے تھے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آگے، پھر آپ نے کہا کہ وہ نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ مرزائی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ نے پھنس جائے نا، اس لیے جملہ ایسا بولے کہ آپ پھنسے نا، اس لیے عقیدہ یاد رکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر زندہ آسمان پہ گئے ہیں اور آسمان سے نازل ہوں گے۔ پیدا ہونا اور ہے اور پیدا شدہ کا نازل ہونا اور۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرے؟ ابھی مولانا لال فرماتے نا
وکیل اہل سنت، تو وکیل کو وکیلوں والا کام کرنا چاہیے نا. اگر وکیل بھی خطیبوں والا کام کرے گا تو وکیل اور خطیب میں کیا فرق ہوگا؟ خطیب اور عام داعی وہ اس طرح بات کہتے ہیں، اگر ہمارے بیان پر اعتراض ہوا تو کیا ہوگا وہ سوچتے ہی نہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بیان پر اعتراض ہوا تو کیا جواب دیں گے، ہم سوچتے ہیں. اس لیے وکیل سوچ سوچ کے دلیل دیتا ہے کہ میرے مخالف کو میری دلیل توڑنے کی ہمت نہ ہو. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی بولو. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں علماء کے لیے. علماء کے لیے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عوام کے لیے نہیں، عوام کے لیے بھی ہے، لیکن کیونکہ عوام میں سے اکثر نے گرامر پڑھی نہیں ہوتی اس لیے تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی ہے. علماء نے گرامر پڑھی ہوتی ہے تو الجھن پیدا نہیں ہوتی، وہ جلدی سمجھ آتے ہیں. عوام پوری بات نہیں سمجھیں گے لیکن اتنی سمجھ آئے گی وہ کچھ ہو رہا ہے، اتنی سمجھ آئے گی وہ کچھ ہے بات جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور میں آپ حضرات کو خوشخبری بھی دیتا ہوں، آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. میں نے الحمدللہ ای مرکز کے تحت ایسا سسٹم شروع کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کے مدرسے میں آئے بغیر آن لائن گرامر پڑھ سکتے ہیں. بتاؤ کتنا آسان سسٹم. اپنے گھر میں رہ کر آن لائن گرامر پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں. یہ موبائل اس لیے نہیں ہے ان سے فلمیں دیکھی جائیں، یہ موبائل اس لیے ہے ان سے قرآن سیکھا جائے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والی بات کرنی چاہیے. موبائل مسلمان کا بھی ہے، موبائل کافر کا بھی ہے. مسلمان کا موبائل اس لیے نہیں ہے کہ فلمیں سنیں، اس لیے ہے کہ اس سے قرآن سنیں، اس سے حدیث پڑھیں، اس سے فقہ پڑھیں، اس سے عقیدہ پڑھیں. مسلمان کا موبائل اس لیے ہے. تو ہم نے کافر موبائل کو مسلمان موبائل بنانا ہے. میرا جملہ یاد رکھے کیا بولو نا. ہم نے کافر موبائل کو مسلمان موبائل بنانا ہے. اگر اسلامی ملک میں موبائل بنے تو اچھی بات ہے. اگر کافر ملک کا موبائل ہمارے ہاتھے چڑھ گیا ہم اس کو بھی بتائیں گے کہ پتر تیرے ساتھ ہوتا گیا ہے. تجھے تو نے بنایا تھا نا کہ گانے سنا، ہم تو ذرا بول اس مولوی کو سن رہا تجھے سمجھ رہے. موبائل بھی سمجھے گا بھی مجھے کیوں بنایا تھا. وہ ان کو کہے گا بھی مزید نہ بناؤ، اگر بنانا ہے تو ان کو نہ بیچو، یہ مولوی گدے چڑھا دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے موبائل کو بھی مسلمان بنانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. اس موبائل کا ٹھیک استعمال کرو. آن لائن حکومتیں چلتی ہیں، آن لائن یونیورسٹی چلتی ہیں، آن لائن ادارے بنتے ہیں. میں آن لائن آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، میں کسی دفتر میں تو نہیں گیا ویزے اور ٹکٹ لینے کے لیے. تو جب آن لائن دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو مجھے بتائیں آن لائن دین لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا. میں استنبول میں تھا تو میرے گھر والوں سے ایک خاتون ہندوستان کی بات کر رہی تھی، کوئی مسئلہ پوچھ رہی تھی. تو میرے گھر والوں نے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بچی کو آن لائن داخلہ دلا دیں تاکہ وہ پڑھ لے، عالمہ بن جائے. وہ آگے خاتون ان کو سمجھا رہی تھی، یعنی اسپیکر بند تھا، میں بیوی کی بات سن رہا تھا، مجھے سمجھ آ رہی کہ بات یہی ہو رہی ہے. وہ آگے سمجھا رہی تھی ہمارے اکابر ہمارے بزرگ اس بات سے منع کرتے ہیں، آن لائن سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا، علم پختہ نہیں ہوتا، پورا نفع نہیں ہوتا، تو اس لیے مناسب نہیں ہے. آف لائن ہونا چاہیے، مجلس میں ہونا چاہیے. میں نے گھر والے سے کہا مجھے سمجھ آ گئی تمہاری کیا بحث ہو رہی ہے، ادھر اسپیکر آن کر میں اس سے بات کرتا ہوں. اسپیکر آن کر. گھر والے اسپیکر آن کیا تو کہا مولانا صاحب پاس بیٹھے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں. میری عادت ہے میں 2 × 2 = 4 والی بات کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، فضول بک بک نہیں کرتا، مختصر سی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں موبائل ہے؟ مجھے 2 ٹوک بتاؤ. آپ کے گھر موبائل ہے؟ وہ تو موبائل پہ بات کر رہی ہے، تو نہیں کہہ سکتی نہیں ہے. وہ تو موبائل پہ بات نہیں ہے کیسے کہے گی. میں نے کہا آپ کے گھر میں موبائل ہے؟ جی ہے. آپ اپنی بیٹی کو فلمیں دکھاتی ہو؟ استغفر اللہ. میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ گناہ ہے یہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں دکھاتی ہو تم کو؟ نہیں. استغفر اللہ میں نہیں پوچھ رہا. میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کو فلمیں دکھاتی ہو؟ مجھے کہتی نہیں. میں نے کہا گانے سناتی ہو کنجروں کے؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ دیکھنے تو فلم
سننے دو گانے. مجھے کہتی مولانا صاحب وہ تو آپ سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھتی ہیں یہ فلم دیکھے گی تو خراب ہوگی, گانا سنے گی تو خراب ہوگی. مجھے بتاؤ جس کنجر کا گانا اس نے سننا ہے وہ کنجر تمہارے گھر میں رہتا ہے؟ مجھے کہتی نہیں. میں نے کہا 1000 کلومیٹر دور سے کنجر کا گانا تمہاری بیٹی کو خراب کر سکتا ہے, تو 1000 کلومیٹر دور سے عالم کا بیان تمہاری بیٹی کی اصلاح نہیں کر سکتا. اس کا کیا مطلب کہ کنجر کے گانے میں عالم کے قرآن سے زیادہ طاقت ہوگی, عالم کے بیان سے زیادہ طاقت ہوگی. ہم اتنے گرے ہوئے کہ کنجر بیٹی کو بدل سکتا ہے اور عالم کے بیان اولاد کو نہیں بدل سکتا. کیا تم نے بچوں والی باتیں شروع کر رکھی؟ میں نے کہا تم جو میری گھر والی سے بات کر رہی ہو تو آف لائن کر رہی ہو. جی آن لائن. میں نے کہا بند کرو, جب ایسے فائدہ نہیں ہوتا تو کیوں مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ تم آن لائن مسئلہ پوچھو گی تو فائدہ ہوگا, تمہاری بیٹی گھر والوں سے قرآن پڑھے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. کیسے شیطان نے دھوکہ دے رکھا. پھر میں نے ایک بیان میں کہا, میں نے کہا بات سنو, میں آن لائن انہی کو لیتا ہوں جو پہلے سے لائن پر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ میں آن لائن اسی کو لیتا ہوں جو پہلے سے. میں یہ نہیں کہتا اپنی بیوی کو موبائل لے کر دو, میں نہیں کہتا اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دو, میں نہیں کہتا اپنے بیٹے اور بیٹی کو موبائل لے کر دو. میں کہتا ہوں موبائل نہ لے کر دو. اگر موبائل دیا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ موبائل میں تم نے کیا سننا ہے, سمجھاؤ. میں موبائل کی دعوت نہیں دے رہا, میں موبائل کے صحیح استعمال کی دعوت دے رہا ہوں. میں اس لیے گزارش کر رہا تھا, ویسے درمیان میں بات آ گئی تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو سمجھو. میں کی بات میں بولنا چاہیے, چلو میں تو آخر میں لکھاتا ہوں, میں آپ کو لکھا ہی دیتا ہوں. آپ حضرات ایک نمبر نوٹ کر لیں. یہ نمبر ہماری اس کا میڈیا کا ہے. آپ حضرات تک بیان آتے رہے گا تو بعد میں بھولے نہیں جاؤ, آپ نوٹ فرما لیں, بڑی آسانی رہے گی آپ کو. یہ لکھ لیں 0092 349. لکھ لیں, آپ کے کام آئے گا. بعد میں آپ نے ایک دوسرے سے مانگنا ہے. 0092 349 86. وہ مسلمان آدمی 86 کو اس بزرگ کو سمجھاؤ. 0092 349 8600 860. پھر سن لو 0092 349 8600 860. ہو گیا. اس کو احناف میڈیا کے نام پر دل کرے تو سیو کر لو, دل کرے تو محفوظ کر لو. بات انگریزی پر خوش ہوتا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں بھی سیو کر لو. اس کو آپ دل کرے تو سیو کر لو, دل کرے محفوظ کر لو. احناف میڈیا, بس اس کو محفوظ کر لو. اور آپ اس میں چھوٹا سا میسج لکھ کر بتاؤ. مثلا میرا نام محمد الیاس ہے, میں لکھوں السلام علیکم, محمد الیاس, قطر میں رہتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں. محمد الیاس نام ہے, قطر میں رہتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. محمد الیاس نام ہے, قطر ہوں, ڈرائیور ہوں. جو بھی آپ وہ لکھ دیں. 2 دن انتظار فرمائیں, جلدی نہ کریں. 2 یا 3 دن بعد آپ کے موبائل میں بیان آئیں گے, آپ کے موبائل میں پوسٹیں آئیں گی, آپ کے موبائل میں ٹھیک چیزیں آئیں گی. پھر جب کورسز ہو گے تو آپ کے موبائل میں اعلان آئے گا, بھائی فلاں کورس رمضان کا ہو رہا ہے, فلاں کورس تراویح کا ہو رہا ہے, فلاں کورس زکوٰۃ کا ہو رہا ہے, فلاں کورس فلانا ہو رہا ہے. آپ اس کورسز میں شرکت فرماتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا گھر بیٹھے بیٹھے گرامر کیسی آتی ہے. خیر بات یہاں سے چلی تھی, توجہ رکھیں. میں نے کہا علماء تو بہت آرام سے سمجھیں گے, لیکن غیر علماء بھی تھوڑا سا ذوق پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی بولو نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ لا نبی یا بعدی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں لا نبی یا بعدی میں پیدا ترجمہ آپ نے کس کا کیا ہے؟ اس میں تو پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہے. لا کا معنی نہیں, نبی کا معنی نبی, بعدی کا معنی میرے بعد. تو پیدا کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی حضرات ریکارڈ کر لیں, سن لیں, بعد میں آپ کو زندگی میں پیدا ہوگا. عربی گرامر میں لا نفی جنس ہے, نبی یا اس کا اسم ہے, بعد یہ اس کی خبر ہے. جو علماء وہ سمجھ لیں, باقی جب کبھی گرامر پڑھیں تو پھر مزہ آئے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. لفظ یاد کر لیا کریں.
لفظ یاد کر لا. چلے میں ایک اس پہ واقعہ سنا دیتا ہوں چھوڑا تھا آپ کو سہولت ہو. میرا پنجاب ایک علاقے میں گزرتے ہوئے میں مدرسے میں رکا اور میں نے بیان کیا. مدرسہ تھا حفظ کے بچوں کا, چھوٹے چھوٹے بچے. مجھے قاری صاحب فرمایا کہ ان بچوں میں بیان کر دیں. میں نے ان بچوں میں بیان کیا اللہ کہاں پر ہے, اللہ کہاں پر ہے. میں نے اس پر آدھا گھنٹہ دلائل دیے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, آدھا گھنٹہ. جب بیان ختم ہو گیا تو مجھے قاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ان حفظ کے بچوں میں ایسا بیان کیا جو ان کو سمجھ نہیں آیا, ایسا بیان کرنے کا کیا فائدہ. سوال سمجھ آ گئی؟ آپ نے حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایسا بیان کیا جو ان کو سمجھ نہیں آیا, تو بیان کرنے کا کیا فائدہ. میں نے کہا بچوں کو واپس بلاؤ, واپس بلاؤ. جب واپس بلائے تو قاری صاحب بہت خوش ہوئے کہ مولانا صاحب پر میری نصیحت نے اثر کیا ہے, اب یہ کوئی آسان سا بیان کرے گا تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. بہت خوش ہوئے. جب بچے واپس آئے میں نے کہا کہ بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ گے. وہ بیٹا ہوگا کوئی 10-11 سال کا کھڑا ہوا. میں نے کہا کتنے پارے حفظ کیے ہیں؟ کہا جی 22. میں نے کہا سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھو, کیونکہ وہ ختم ہوتی ہے نا 22 میں تھوڑی سی آخر میں. سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھو. اس نے 4 یا 5 آیتیں پڑھی. میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. کہتا مجھے نہیں آتا. میں نے کہا اس کی تفسیر کرو. کہتے مجھے نہیں آتا. میں نے کہا سب چلے گئے, بچے چلے گئے. میں نے کہا قاری صاحب جب اس بچے قرآن سمجھ نہیں آتا تو آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آتا تو آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں یہ بچہ ہے یاد کر لے, بڑا ہو کے سمجھ آئے گا. میں نے کہا عقیدہ یہ بچہ رٹ لے, بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. اب آپ سمجھ آ گئی؟ تو مجھے قاری صاحب کہتے ہیں مجھے بات سمجھ آ گئی. ہمیشہ یہ فکر نہ کیا کرے کہ سمجھ نہیں آیا. بھئی آ جائے گا, کچھ رٹ تو لو نا, کچھ رٹ لو, آ جائے گا, آ جائے گا. جلدی نہ کیا کرو, بہت مشکل بات ہوگی. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی رٹ لیں, ایک وقت ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. میں عرض کر رہا تھا لا نبی بعدی, لا نفی جنس ہے, نبی اس کا اسم ہے, بعدی اس کی خبر ہے. لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. بعد مضاف یازمین مضاف الیہ, مضاف الیہ سے مل کر یہ ایک متعلق اس کا محذوف ہے. اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے جو محذوف کیا ہے. وہ جو محذوف نکالیں گے اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے. محذوف نکالے قائل, محذوف نکالے ثابت, محذوف آپ نکالے مولود. اگر آپ ثابت اور قائل نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اس پر اعتراض ہوگا. آپ محذوف مولود نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوں گے تو انبیاء کے وارث علماء ہیں. اب ان علماء کے ذمہ وہی کام ہے جو نبی کے ذمہ تھا. پیغمبر کے ذمہ کام کیا تھا؟ بات سمجھ لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس بات کا پیغمبر حکم دے اس پر عمل کرو, اور جس بات سے پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ. معلوم ہوا کہ ہم نے کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے. آپ پورا قرآن دیکھ لو, ساری احادیث دیکھ لو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک زندگی دیکھ لو, صحابہ کرام کو دیکھ لو. اب میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں, آپ کو الجھن نہ ہو. اگر قرآن یہ کہتا ہے توحید اختیار کرو تو ساتھ یہ کہتا ہے شرک سے بچو. اگر شریعت کہتی ہے سنت پہ عمل کرو تو شریعت کہتی ہے کہ بدعت سے بچو. اگر اسلام کہتا ہے نکاح کرو تو اسلام کہتا ہے زنا سے بچو. اگر اسلام کہتا ہے تجارت کرو تو اسلام کہتا ہے سود سے بچو. اگر اسلام کہتا ہے مسجد میں آؤ تو اسلام کہتا ہے کہ سنیما میں نہ جاؤ. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے اور جو نہیں کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے. اس لیے عالم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے کیا کرنا ہے, پوری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بتائے کیا کرنا ہے اور یہ بھی بتائے کہ کیا نہیں کرنا. اس لیے بات سمجھ لینا, اس لیے کہ ایک ہے آدمی کا جسم, ایک آدمی کی روح. انسان دو چیزوں کا نام ہے. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون.
ایک ہے بدن مٹی کا، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور ایک ہے انسان کی روح۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک مٹی کا بنا ہوا جسم، نمبر دو آسمان سے آنے والی روح۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہے۔ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے بدن، لہٰذا اس کو خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے۔ اگر بدن بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، اور اس کی دوا مٹی سے ہے۔ انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، اس کو غذا چاہیے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ وہی یہ روح بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، اور اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، جو کہ وہی ہے۔ اگر انسان کا بدن بیمار ہو جائے طبیب اس کو بھی چاہیے، اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے طبیب اس کو بھی چاہیے۔ بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم کے ذمے امراض جسمانیہ کا علاج